اور یہاں میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہاری باس ہوں۔ دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگ کر آیا کرو اور مجھے میڈم کہا کرو جیسے پہلے کہتے تھے۔ آرزو، کہنے کی اجازت تمہیں صرف میرے باپ کے سامنے ہے۔ آرزو کے منہ سے اپنی اتنی اہانت سننے کے بعد آرز کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے فائل پکڑی اور باہر چلا گیا، جا کر اپنے کیبن کے ٹیبل پر پٹک کر پھینکی۔ ایک بار گھر چلو لڑکی، پھر تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد کرو گی۔ اس نے فائل ری چیک کی، ایک بھی غلطی نہیں تھی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، مجھ پر حکم چلا کر شاید اس کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ بہرحال اس نے فائل واپس آرزو کے سامنے رکھی اور اس بار اجازت لے کر آیا تھا۔ میڈم جی ہی بول رہا تھا، لیکن گھر جاتے ہی کمال صاحب کے سامنے جو کچھ آرز نے آرزو کے ساتھ کیا اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کیوں اس کا بدلہ رکھتا، پورا حساب کتاب چکایا تھا۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، کمال صاحب ملازمہ سے کھانا لگانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی آرزو لاؤنج میں داخل ہوئی، کمال صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ اسی لمحے آرز آرزو کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کم آن ڈارلنگ، کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے سارے کام، تمہاری ساری ٹینشن اپنے سر لینے کے لیے۔ پلیز تم ریلیکس رہا کرو۔ پتہ ہے اتنی ہائپر رہتی ہو اور اس کا اثر تمہارے خوبصورت چہرے پر پڑنے لگا ہے۔ اور آرزو کے تو تن بدن میں جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ اسے بالکل اپنے پہلو کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے کان کے قریب کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، آرزو دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ کمال صاحب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور اس کی باتیں بھی سن چکے تھے۔ کہنے لگے، یہی میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ مردوں کے کام ہیں، مردوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ آرز کہنے لگا، انکل آپ بالکل فکر نہ کریں، آرزو میری ذمہ داری ہے، اس کی ہر پریشانی میری پریشانی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا، آپ کی بیٹی آپ کو ویسی ملے گی جیسے آپ چاہتے تھے۔ کیوں آرزو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اسے مزید اپنے قریب کر کے اس نے کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ یوں پہلو کے ساتھ لگنا اس کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا، یہاں تک کہ آرز کی سانسیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے ٹس سے مس نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ آرز کی گرفت بھی بڑی مضبوط تھی۔ آرز پلیز مجھے چھوڑو، میں نے چینج کرنا ہے۔ آرزو کو جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ ملا تھا اور شیور آرز نے اسے چھوڑ دیا۔ آرزو کمرے میں چلی گئی، غصے سے لال پیلی ہو گئی، اپنا پرس کندھے سے اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آرز کو پکارا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو لال پیلی آرزو کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ اپنی اہانت کا بدلہ وہ لے چکا تھا۔ آرزو اس کے پاس آئی، سب سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر اس کا گریبان پکڑا۔ یہ کیا حرکت تھی جو تم نے باہر کی ہے؟ میں نے کہا تھا نا مجھ سے فاصلے پر رہنا۔ آرز نے اپنا گریبان چھڑایا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ تمہارے باپ کے سامنے مجھے ایک اچھے شوہر کی اداکاری کرنی ہے۔ اب اچھے شوہر کی اداکاری بھی تو کرنی تھی نا، تاکہ انہیں لگے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کا ایسے ہی احساس کرتا ہے، ایسے ہی نظروں سے دیکھتا ہے۔ دیکھو، تمہارے باپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم بالکل ہیپی میرڈ لائف جی رہے ہیں، یہ سب کچھ دکھانا بہت ضروری تھا، سمجھا کرو۔ کچھ دیر آرزو سوچتی رہی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو آئندہ مجھے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ آرز کہنے لگا، تو پھر کیا کروں؟ دیکھو اگر میں 10 فٹ کے فاصلے پر میں کھڑا ہوا تو سب کچھ کہوں گا، تمہارے والد کو لگے گا کہ ہمارے بیچ کچھ نہ کچھ غلط ہے، یا انہیں ہماری شادی پر شک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی تو قریب رہتے ہیں نا۔ تم بتاؤ کہ کتنا قریب آؤں تمہارے باپ کے سامنے؟ یہ سن کر آرزو خفت کے مارے نظر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ہاتھ پکڑ لیا کرو تمہارا؟ آرز نے اسے آپشن دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ لینا۔ جھجکتے ہوئے آرزو نے بے بس اتنی اجازت دی تھی، لیکن دیکھو مجھے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ مجھے کوئی مرد ٹچ کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اندر ہی اندر آرز دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری تو ایسی کی تیسی، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے دور رہتی ہو، تمہارے اندر آگ نہ لگا دی تو آرز سکندر نام نہیں ہے میرا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ باہر کمال صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب کھانا لگا تو آرزو نے اپنے والد کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے لگی تو آرز نے کرسی کھینچ کر کہا، آرزو ادھر آؤ نا، میرے پاس بیٹھو۔ یہ سن کر آرزو نے
اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ انکل آپ کی بیٹی بہت شرمیلی ہے اور اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کمال صاحب ہنسنے لگے۔ ہاں یہ تو ہے، اصل میں بزنس زیادہ ہی سر پر سوار ہے، اس لیے میں اسے اس طرح کی زندگی کی عادت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کچھ ہفتوں کے لیے ہنی مون پر چلے جاؤ، گھومو پھرو، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ 10-12 دن کے لیے میں آفس سنبھال لوں گا۔ اس سے پہلے کہ آرز حامی برتا آرزو فوراً سے بول پڑی، نہیں بابا ابھی نہیں جا سکتے، آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، پہلے وہ پروجیکٹ کر لیں پھر چلے جائیں گے، ہنی مون کا کیا ہے، زندگی پڑی ہے منانے کے لیے۔ آریس نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہا، ہنی مون شادی کے فوراً بعد ہی منایا جاتا ہے مسز، بچے ہو جانے کے بعد کہاں ٹائم ملتا ہے، ابھی تو تم بچوں میں بزی ہو جاؤ گی، کسی کا ڈائپر بدلنا ہے، کسی کو فیڈ دینا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، گھن چکر بن جاؤ گی۔ آریس کی اس قسم کی باتیں آرزو کا فشار خون بڑھانے کے لیے کافی تھیں۔ کمال صاحب نے ٹھنڈی گہری سانس بھری۔ میری تو بڑی خواہش ہے کہ جلد از جلد اپنے نواسے نواسیوں کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلاؤں تاکہ میرا بھی دل لگے، اس گھر کا سونا پن ختم ہو جائے گا۔ انکل آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ نانا ضرور بن جائیں گے۔ اور اس کی بات پر آرزو کے حلق میں چاول پھنسے تھے، بری طرح سے اچھو لگا تھا۔ آریس کو تو جیسے بہانہ مل گیا، پہلے اس کی کمر تھپتھپائی، پھر اس کی کمر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگا اور وہ بری طرح سے کسمسائی تھی۔ آریس نے اسے پانی دیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ارے چاول کیوں گلے میں پھنس گئے؟ دھیان سے کھایا کرو نا، ایک تو تم اپنی بالکل پرواہ نہیں کرتی۔ بار بار اس کی پوری کمر پر اپنی انگلیوں کی گردش کر رہا تھا۔ آرزو بری طرح سے نروس ہونے لگی تھی کیونکہ بڑی بے خودی سے اس کا ہاتھ اس کی کمر پر سفر کر رہا تھا۔ پلیز ہاتھ اٹھاؤ۔ اپنا آرزو سے برداشت نہیں ہوا تھا، اندر ہی اندر کچھ ہونے لگا تھا، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں۔ اب تو ٹھیک ہے نا، اب تو کچھ نہیں ہو رہا تمہیں؟ آر یو اوکے؟ آریس نے جان بوجھ کے ڈرامائی انداز میں کہا، جیسے اسے آرزو کی بڑی فکر ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کمال صاحب کہنے لگے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ آرزو تم سب کچھ آریس کے حوالے کر دو بیٹا، گھر میں رہا کرو، میں اکیلا گھر میں رہ کر بور ہوتا رہتا ہوں۔ کمال صاحب نے سلاد کی پلیٹ سے سلاد اٹھا کر اپنے پلیٹ میں رکھا تھا۔ نہیں بابا، مجھے کام کرنا پسند ہے، آپ جانتے ہیں میرا پیشن ہے، میرا جنون ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ کمال صاحب کہنے لگے، لیکن ابھی یہ سب کچھ وقتی ہے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، پھر تو تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا آفس جانے کا۔ بالکل انکل، ابھی آپ اسے اپنا شوق پورا کرنے دیں، جیسے ہی بچے اس کی گود میں آئیں گے اسے کہاں فرصت ملے گی۔ بڑے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے وہ آرزو کی بھوک مٹا چکا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے آریس پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ کافی دیر وہ کمرے میں آریس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ کمال صاحب کے ساتھ باہر بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر وہ سو چکی تھی۔ جب آریس کمرے میں آیا، آرزو بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ سوئی ہوئی کتنی معصوم لگتی ہے، لیکن جاگتی ہے تو وہ پوری رضیہ سلطانہ بنی رہتی ہے۔ آریس پہلے اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن پھر قدم خود بخود آرزو کے بیڈ تک پہنچے تھے۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا، بڑی آہستگی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دل کی خواہش کو دبا نہیں پا رہا تھا۔ آرزو ذرا سا ہلی تھی۔ فوراً سے آریس کھڑا ہو گیا اور جلدی سے تیز قدم بڑھاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز ایک نئے پروجیکٹ کی میٹنگ نے آرزو نے فائنل کی تھی، جہاں اسے ایک فارم ہاؤس کا نقشہ بنوانا تھا۔ آریس آرکیٹیکچر تھا، اس لیے آریس کے ساتھ ہی وہ سائٹ دیکھنے گئی تھی، جو شہر سے کافی دور تھی۔ جاتے جاتے انہیں 2 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سب کچھ ڈسکس کرنے کے بعد جیسے ہی وہ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو آرزو نے چابی آریس کی طرف اچھالی تھی۔ ڈرائیو تم کرو، میرے کندھوں میں بہت درد ہے، یہ کہہ کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی آریس ہی ڈرائیو کرنے لگا، تبھی آنن فانن بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش نے طوفانی رخ اختیار کر لیا تھا۔ آدھا سفر طے کرنے کے بعد جان بوجھ کر اور اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر کھڑی کر دی۔ جان بوجھ کے اسے اسٹارٹ کرتا، پھر چابی سے بند کر دیتا۔ کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ پتہ نہیں، شاید انجن میں پانی چلا گیا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔